چند برسوں کے دوران جواں سال ناظم کراچی سید مصطفیٰ کمال کی انتھک کوششوں اور ٹیم ورک سے کراچی کو تعمیر اور ترقی کی بہترین سطح پر لے آنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کا چرچا ملکی نہیں بلکہ اس کا اعتراف سروے کرنے والی غیر ملکی ادارے بھی کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال صاحب، جو کہ سابق ناظم بھی رہ چکے ہیں اور سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے۔ السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب۔ بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، آپ کو تو پتہ ہے جو آپ نے کام کیا ہے 2001 سے جو مشرف صاحب کی حکومت آئی اور جو مستحکم ہوئی جس طرح سے لوکل گورنمنٹ، تو کتنا عمل دخل ہوتا ہے ایک بہترین ٹیم کا کسی بھی میئر کے لیے یا کسی بھی لیڈر کے لیے پرفارم کرنے میں؟ دیکھیے، ڈیفینیٹلی ٹیم کے بغیر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ٹیم جو ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے اس لیڈر کی سوچ کی۔ اور میں جب آیا ڈیفینیٹلی تو اگر تو مجھے جو ہے وہ حرام کمانے ہوتے ہیں تو میں جو ہے وہ حرام خوروں کی جو ہے وہ حرام کمانے والوں کی ٹیم جمع کرتا، اس لیے کہ آپ کچھ تو نہیں کرتے، آپ تو اپنی ٹیم سے کہتے ہیں کرواتے ہیں۔ اور اگر مجھے جو ہے وہ کام کروانا تھا یا مجھے ایمانداری سے لوگوں کی خدمت کرنی تھی تو پھر آپ کو پھر ویسی ٹیم جمع کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ پہلے میسج دیتے ہیں سب کو کہ بھائی واٹ ایور ہیز ہیپن ٹل یسٹرڈے it is all past, now here I am and this is my vision, my thoughts, my liking and disliking. تو اب اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ اب میں یہاں پہ ہوں، تو جو یہ نہیں کرے گا وہ نہیں رہے گا۔ تو پہلے تو لوگ آپ کو جو ہے نا وہ بڑا لائٹ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسی ہر آدمی آنے والا ایسی باتیں کرتا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد ہم ہی سے کہے گا کہ جو ہے وہ لاؤ بھائی میرا حصہ کہاں ہے۔ تو میں نے جب یہ بات کی تو میں نے دیکھا کہ جو میری امیجیٹ ٹیم تھے، جو بیوروکریسی تھی، ان کے چہروں پہ ایک بڑی سرکاسٹک اسمائل آئی اور جو پھر چلی گئی۔ آئی کوڈ ناٹ ڈو دیٹ اسمائل، بٹ وہ مجھے یاد رہ گیا اور زندگی بھر یاد رہی ہے۔ وہ میرے لیے چیلنج تھا، وہ جو ان کا طنزیہ مسکرانا نا، اور میں آئی کوڈ فگر اٹ آؤٹ کہ یہ ان بٹوین دی لائن وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ 3 مہینے کے بعد پھر وہ میرے آنکھ کا اشارہ سمجھتے تھے۔ رات کے 2 بجے پھر مجھے میرے بغیر بولے وہ جو ہے وہ جہاں میں ہوں وہاں پر مجھ سے پہلے ہوتے تھے۔ کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں جب آپ میئر تھے کراچی میں؟ دیکھیے، یقیناً کراچی ایک تو ایل پلانڈ شہر تھا اور ہے، اور اتنا بڑا میگا سٹی ہے اور آپ نے اس کو کسی سسٹم سے چلایا نہیں۔ دیکھیں، شہروں کو اور قصبوں کو، گلیوں کو دنیا میں صدیوں سے پہلے سمجھ لیا کہ آپ کو اپنے ہر گلی، ہر محلے اور ہر انسان کو کہ اگر آپ کی جی ڈی پی کاؤنٹ کرنی ہے نا، اس کی کنٹریبیوشن، تو آپ کو اس کو سینس آف پارٹیسپیشن دینی پڑے گی تاکہ اس کی اونرشپ آئے۔ ہر خطے میں، ہر معاشرے میں ایک طرح کے لوگ نہیں رہتے، ملٹیپل ایتھنک بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، ملٹیپل ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، ملٹیپل کلچرل بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں۔ تو کوئی میجورٹی میں ہوتا ہے، کوئی مائنورٹی میں ہوتا ہے۔ مائنورٹی تو کیا ہوتا ہے، دنیا نے کیا کیا کہ وہ جو مائنورٹی اپنی گلی میں میجورٹی ہے یا اپنے محلے میں میجورٹی ہے یا اپنے ٹاؤن میں میجورٹی ہے، اس کا ایک سسٹم ایوالو کرتے ہیں جس کو آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں اپنی پانی کا مسئلہ، تمہیں اپنے سیوریج کا مسئلہ، تمہیں اپنے سالٹ ویز کا مسئلہ، تمہیں جو ہے تمہاری ڈسپنسری کا مسئلہ، تمہیں ایجوکیشن کا مسئلہ پرائمری، تمہیں جو ہے تمہاری سڑکیں، تمہارا پار، تمہاری لوکل پولیسنگ، دنیا کیا کہ یہ تمہارا، چونکہ تم گلی کے لوگ ہو، تم اگر یہاں پہ تم مائنورٹی، ملک میں مائنورٹی ہو، صوبے میں مائنورٹی ہو، لیکن یہاں تم میجورٹی ہو، تو تم اپنا لوکل گورنمنٹ کا نظام بنا لو اور ہم تمہیں اختیارات اور وسائل دے دیتے ہیں۔ تو تم ڈے ٹو ڈے چیزوں میں تم وزیر اعلیٰ کو ڈسٹرب نہ کرو، تم وزیر اعلیٰ، تو اس سے کیا آ جاتی ہے، ان کو سینس آف پارٹیسپیشن آ جاتی ہے، اور ان سے جب سینس آف پارٹیسپیشن آ جاتی ہے تو وہ پھر سینس آف اونرشپ، کوئی ملک میں مسئلہ ہوتا ہے وہ سب چیزوں کو اون کرتا ہے۔ پرسیپشن ہے کہ جب آمرانہ نظام آتا ہے تو صرف اس وقت لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، کیا آپ اگری کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیے، آپ کیا شیروانی کو اور جو ہے وہ وردی سے ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں کہ وردی میں کوئی ہے تو آمرانہ نظام ہے، شیروانی میں کوئی پہن کر آیا ہے تو وہ جو ہے وہ جمہوری نظام ہے۔ او بابا، کنڈکٹ تو دیکھو اس کا عمل تو دیکھو۔ یہ جو شیروانی پہن کر جو سو کالڈ ہمارے یہاں جمہوریت آتی ہے، ان سے بڑا ڈکٹیٹر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا جابر ظالم کوئی نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کبھی آج تک اپنی ناک کے نیچے ڈیموکریسی اور کبھی اختیارات اور وسائل نیچے دیے نہیں ہیں۔ 13 سالوں سے میں اگر مثال ہوں سندھ میں، تو 13 سالوں سے اس وزیر اعلیٰ سندھ کو 10,242 ارب روپے ملے ہیں وفاق سے، NFC ایوارڈ کی مد میں۔ صرف اسکولوں کی مد میں
ان کا اپنا ریکارڈ ہے کہ 2300 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں, یہ خود کہہ رہے ہیں. 70 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں سندھ میں, پورے ملک میں 2.5 کروڑ سندھ میں 70 لاکھ. اور میرا باپ بھی یہ سنتا تھا کہ تھر میں بچے مرتے ہیں, وہ سنتے سنتے اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں بھی یہ سن رہا ہوں, بوڑھا ہو گیا سنتے سنتے کہ تھر میں بچے مر رہے ہیں. میرے بچے بھی اب سن رہے ہیں, وہ بھی. تو بھائی تھر میں بچے مرنا کب بند ہوں گے؟ 70 سالوں سے جو بھی وزیر اعلیٰ سندھ کا رہا ہے وہ سندھی ہے, سارا پیسہ جو ان کو آتا ہے. اب جب سندھ کو جب یہ دھول مٹی اڑ رہی ہے سندھ میں, تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں بھائی یہ لوگ ہتھیار پکڑو, جی ایس سندھ بناؤ, کیونکہ جو وفاق تمہارے ساتھ برا کر رہا ہے, پنجابی اسٹیبلشمنٹ تمہارے ساتھ برا کر رہی ہے, اور یہ وہ بھائی 70 سالوں سے تو آپ کے پاس جو اختیارات وسائل ہیں, آپ یہ بتاؤ آپ نے تھر کو کتنا اختیار دیا ہے, آپ نے نواب شاہ کو اور لاڑکانہ کو اور خیرپور کو کتنا اختیار دیا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب کا زمانہ یا آمرانہ نظام میں اگر کام ہو رہا تھا تو شاید وہ اس طرح کی ڈیموکریسی سے بہتر ہے جو اس وقت ہے ہمارے ملک میں. نظام اگر آپ فالو کریں, ڈیموکریٹک نظام آپ فالو کریں تو بالکل جو ہے وہ یہی ڈیموکریسی اچھی بن سکتی ہے. لیکن آپ اپنا حق تو 18ویں ترمیم میں مانگ لیں. بالکل. اور اسی 18ویں ترمیم کے آرٹیکل 140 میں اے میں لکھا ہوا ہے کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ شیل ڈیموکریٹکلی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی, یعنی کہ آپ پہ زور دیا گیا ہے. اس آرٹیکل کو آپ دیکھتے ہی نہیں ہو. اور جب آپ کو کوئی چیف جسٹس آ کر کہتا ہے کہ بھائی آپ جو وہ آپ کو ہر حال میں الیکشن کرانے پڑیں گے, آپ 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا, 2015 تک الیکشن نہیں ہوئے. کس دنیا میں آپ لندن جا کے ایک دن کے لیے بولیں گے ایک دن کے لیے میئر نہیں ہوگا اور کوئی ایڈمنسٹریٹر چلائے گا, لوگ آپ کو جوتے ماریں گے. آرٹیکل 140A کو کس طرح پرماننٹ کر سکتے ہیں, کیا امینڈمنٹس آ سکتی ہیں کہ یہ کچھ بہتری آ جائے؟ دیکھیے ہم پاک سے زمین پارٹی سب سے پہلے 2 باتیں کر رہی ہیں, ایک فوری اور ایک دیر پا. فوری حل یہ ہے کہ یہ جو 2013 میں ترامیم ہوئی ہیں اور 2021 میں ترامیم ہوئی ہیں, ہم اس ترامیم کو نہیں مانتے. یہ آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے, جمہوریت کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ بالکل یہ سارے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں لوگ, اور لوگ اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے. ہر آدمی خودکشی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, نمبر ویری کلیئر ہونا چاہیے. اگر ایسے کریں گے تو ملک ٹھیک نہیں چلے گا. اور کل کے دہشت گرد آپ آج بنا رہے ہیں, لیکن کل تو پاس ہو گیا ہے سندھ لوکل گورنمنٹ بل 2021 والا. پاس ہوا ہے تو اسی طرح جو ہے وہ ایک دن میں پھر یہ واپس بھی ہو سکتا ہے اور ہوگا. اس کے علاوہ اس لیے کہ بھائی ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس بل کے ساتھ. کیا طریقہ کار آپ اختیار کریں گے؟ اس کے اوپر دوسرا جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جو دیر پا حل ہے, دیر پا حل یہ کہ جس طرح سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دو. فار انسٹنس پانی اور سیوریج کا ڈپارٹمنٹ سب کہتے ہیں کہ جی وہ میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے, یہ لکھا ہوا نہیں کہیں. سولڈ ویسٹ مینجمنٹ سب کہتے ہیں کہ بھائی میئر کے انڈر میں ہونا چاہیے. ماسٹر پلان تو اسی ہم بات ہی کریں کہ بھائی پیسے نہیں ملتے. وزیر اعلیٰ کو 10,242 ارب روپے ملے, وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا. تو NFC ایوارڈ سے وہ پیسے لیتا ہے اوپر سے وفاق سے, نیچے وہ PFC ایوارڈ نہیں دے رہا. تو ہم یہ وزیر اعلیٰ کے ہاتھ میں نہیں رکھنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی آئین میں PFC ایوارڈ لکھ دو اور میرا پیسہ ڈائریکٹ جو میرے نام کے پیسے آپ ڈسٹرکٹ کے نام کے پیسے آپ وزیر اعلیٰ کو دے رہے ہیں, آپ اس کو دینے کی بجائے مجھے ڈائریکٹ دیتے پیسے. تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے, جب تک ملک میں پروونشل نیشنل اسمبلی قائم نہیں ہو سکتی. یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور آپ 5 سال. لیکن بات وہی ہے نا, جس کے پاس جب بھی پاور آئی ہے, ایسا نہیں کہ کبھی اچھے لیڈرز نہیں آئے, لیکن یہ کام کوئی بھی نہیں کروا سکا. آپ کا ایک عروج کا وقت گزرا ہے, آپ میئر تھے, حکومت میں بھی تھے, ظاہر ہے آپ جس پارٹی کے ساتھ تھے وہ حکومت میں تھے, گورنر بھی اپنا تھا. کیوں یہ امینڈمنٹس اور یہ آئین میں ترمیم اس وقت نہیں کروا سکے؟ بہت ویلڈ بات ہے اور میں اس کو قصوروار ہوں. ایک سرٹن جو میرا لیول تھا اس لیول کا قصوروار ہوں, بالکل ویلڈ بات ہے. اور آج اسی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں, ورنہ یہ MQM جو ہے وہ چل رہی. دیکھیں 2000 ہم تو بچے تھے نا جب MQM میں انوالو ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو کارکن کا لیول تھا. اس کے بعد میں MP بناؤں 2002 میں, پھر وزیر بناؤں, پھر میں 2005 میں میئر بناؤں. 2005 سے 1-2 سالوں میں مجھے سمجھ آئی ساری بات, تو ہم نے پارٹی کو بولنا شروع کیا, لیڈرشپ کو بولنا شروع کرتے 2010 آ گیا. اور ہم نے ساری بات, میں ڈیسیجن میکر نہیں تھا, میں نے ساری بات اپنی لیڈرشپ کو بتائی ہے کہ یہ ساری. لیکن اس وقت تک ہمارے لوگوں کا ویسٹرڈ انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا تھا. اور آئی ووڈ سے کہ جی اس میں جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی یہاں لوکل, جس میں شہد العباس سر فہرست ہیں, جنہوں نے اپنی گورنرشپ بچانے کے لیے ہر وہ کام کیے, زرداری صاحب کو فلفل کیے کہ جو کہ ان کی گورنرشپ کو سوٹ کرے. اور انہوں نے 2013 میں اپنے ہاتھ سے سائن کر کے
ایم کے اس وقت وزارتوں میں موجود تھی. 2014 نومبر تک ایم کے وزارتوں میں رہی ہے, اور ارشد العباد گورنر 2016 تک رہے ہیں, اور یہ بل پاس ہو گیا, صرف واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے. اچھا ایک چیز یہاں جو مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے جب آپ لوگ یہ بات بولتے ہیں, جس وقت یہ جو تصویر بھی آپ دکھاتے ہیں نا, اس میں ارشد العباد سائن کر رہے ہیں, فاروق ستار بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تصویر میں نے کچھ لوگوں سے کنفرم کی, وہ سندھ لوکل پیپلز گورنمنٹ آرڈیننس ہے SPLGA 2012, وہ تصویر اس کی ہے, کیونکہ 2013 میں اس وقت ایکٹنگ گورنر تھے جو ارشد العباد کی جگہ نہیں تھا, ظاہر سندھ گورنمنٹ میں سے کوئی بنے ہوئے تھے. وہ یہ بولتے ہیں ایم کیو ایم والے کہ یہ 19 اگست کو پاس ہوا ہے اور ہم اس وقت حکومت میں تھے نہیں, بعد میں شامل ہوئے, اس کے بعد آپ کے سارے کلیم اپنی جگہ, لیکن جو تصویر ہے وہ غلط ہے. میں جواب دیتا ہوں. ایسی ایک تصویر نہیں ہے, تصویر نہیں, ایسی کئی تصویریں. جی اور اس کا جنگ کی تصویر ہے, وہ میری تصویر نہیں ہے. بالکل اس میں لکھا ہوا ہے, کیپشن ہے. میں نے کنفرم کیا تھا کچھ لوگوں سے, میں آپ کو ان کا نام انٹرویو کے بعد بتاؤں. مجھے پتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, لیکن میرے سامنے اس طرح بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے وہ بھائی بات. آپ کو کہہ سکتے ہیں, کسی اور لوگ بھی یہ والی بات کریں. اب میرا جواب یہ ہے کہ یہ پوری جو ہے وہ ارینجمنٹ تھی کہ ایک ہفتے کے لیے میں جاؤں گا جی, اور یہاں پر کیئر ٹیکر وہ آئیں گے, اور ایک ہفتے وہ تو میں آپ کی بات بالکل مان رہی ہوں, لیکن وہ جو کلیم ہے کہ ارشد العباد نے سائن کیے وہ غلط ہے نا. یہ والا ارشد العباد نے سائن کیا ہے. لیکن کئی بل کئی دفعہ یہ اس میں ایک ایگریمنٹ یہ بھی ہے جس پہ ارشد العباد نے سائن کیے, کہ جس میں جو یہ لکھا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اگر الیکشن نہیں ہوئے تو دوبارہ یہی لوکل گورنمنٹ جو تھی پہلے والی واپس اپنی جگہ پہ. بالکل, وہ سارے آپ کے کلیم بالکل ٹھیک. یہ بھی جو ہے وہ ان کا اپنا اس والی بات میں ایگریمنٹ ہے. یہ جو لوکل گورنمنٹ یہ جو ایکٹ ہے سارا, یہ جو ہوئی ہیں ساری چیزیں, یہ ہم اس کو ایگری کرتے ہیں. اچھا اس میں آپ کو اس کا, چونکہ ہمارے کو ٹینجیبل ابھی آپ کو دکھانے کے لیے ویڈیو نہیں ہے, تو میں وہ اس میں آپ کو صرف ایک بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ایم کیو ایم تو ہڑتال کرنے والی پارٹی مشہور ہے, شہر بند کرانے والی پارٹی مشہور ہے. 9 کھلا ہوا تھا, سیکٹر انچارجز بیٹھے ہوئے تھے, آپ کی 51 MPs تھے, 25 MNAs تھے, گورنر تھا, آپ کا پورا سیٹ اپ تھا. تو آپ نے یہ اگر کچھ بھی چلے جو بھی ہے, میں فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے مان لیں, آپ نے شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ ایک ہڑتال بتا دیں ایک. اور پھر آپ اسی حکومت کے ساتھ دیکھیے 2008 میں سے 2013 تک آپ اسی حکومت کے ساتھ رہے, پھر 2013 میں پھر آپ حکومت میں چلے گئے. 2014 نومبر آپ ڈیٹ جا کر نکالیے, 2014 نومبر میں جا کر لات پڑی ہے. میں یہ میرا سوال جو بھی آپ سے کہتے ہیں ان سے سوال مجھ سے نہیں کرتے, یہ پوچھئے کہ بھائی چلیں بھائی آپ نے یہ تصویر جاری ہے, آپ نے نہیں کیا, آپ اس کے بعد 2000 نومبر 14 تک حکومت میں کیسے رہے؟ وہ تو آپ کا کلیم بالکل صحیح ہے. 2016 تک آپ جو ہے وہ آپ کا گورنر کیسے رہے؟ کہ جہاں پر پورے قوم کا سودا ہو رہا تھا, تو آپ نے تو پیپلز پارٹی کو خود منہ کو لگا دیا. ایک پتھر نہیں پڑا کراچی میں, ایک ہڑتال نہیں ہوئی. یہ جو آج ہم شور کر رہے ہیں 80% اختیارات اس دن چلے گئے, یہ تو ابھی 20% رہ گئے. اچھا 2001 کا مشرف صاحب کا آرڈیننس لوکل گورنمنٹ کا اور 2013 کے آرڈیننس میں کیا فرق ہے, کتنا فرق ہے اختیارات کا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. وہ لوکل گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہی چینج کر دیا انہوں نے, تو ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن بنا کر رکھ دیا, صحیح ہے, ادارہ سا بن گیا. صحیح. اور اصل میں دیکھیں 2001 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بھی آئیڈیل نہیں تھا, ہم تو اس میں بھی امینڈمنٹ فردر چاہتے تھے, کیونکہ صرف لوکل پولیسنگ آپ کی ہونی چاہیے, ٹرانسپورٹ پولیسنگ آپ کی لوکل ہونی چاہیے. پھر یہ عجیب مذاق ہے, ڈسٹرکٹ کیڈر آپ کا نہیں بنا ہوا, فیڈرل کیڈر ہے آپ کا, پروونشل کیڈر ہے آپ کا جہاں پہ افسر, تو آپ کا ڈسٹرکٹ کیڈر بننا تھا کہ بھائی جو سٹی گورنمنٹ کے امپلائیز ہوں گے لوکل گورنمنٹ کے, وہ لوکل گورنمنٹ کی اس کا جو وہ فائنل اتھارٹی اس کی ہائرنگ فائرنگ پروموشن اور وہ میئر ہوگا. تو یہ سب چیزیں اس 2001 کے لوکل گورنمنٹ کے بل میں بھی اور ایمنڈ ہونا تھا, جو کہ وہ تو بالکل ہی فارغ ہو گیا سر. اچھا 2015 سے آپ کو پتا ہے جو پھر میئر آئے وسیم اختر صاحب, آپ کو اکثر ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اختیارات کے بارے میں شکایت کرتے تھے حکومت سے کہ مسئلہ کردار کا ہے, مسئلہ اختیارات کا نہیں ہے, لیکن ابھی آپ بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ فرق تھا اختیارات کا. آپ کے پاس 2021 کے آرڈیننس کے بعد بہت زیادہ اختیارات تھے اور 2013 میں اختیارات کم ہو گئے تھے, تو کیا کہیں کانٹراڈکشن والی بات نہیں ہو گئی ہے؟ نہیں, بلکہ میری بات تو صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جتنے ڈپارٹمنٹس ابھی 2021 میں پیپلز پارٹی نے لی ہیں, اس کا مطلب سارے ڈپارٹمنٹ 2013 والے میں اس والے میئر کے پاس تھے. صحیح ہے. اور اس والی گورنمنٹ کا جو تو پھر اختیارات کیسے لیا؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ 2021 میں زیادہ اختیارات ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. 2013
کے آرڈیننس میں, تو پھر کیا فرق ہے؟ وہی تو میں آپ سے فرق یہ ہے کہ بھی آپ آسمان سے پہلے زمین پہ آئے اور زمین سے اب آپ اندر قبر میں چلے گئے. اس کو اس طرح سمجھ لیں. اچھا 2021 کا اب آرڈیننس پاس ہو گیا, اب چلیں ابھی سمجھیں ہو گیا, ہماری دعا ہے کہ جب الیکشن ہو, لوکل باڈی الیکشن, تو آپ جیتے, میئر بنے, کیا کون سے کراچی کے 3 بڑے مسائل ہیں جن کو آپ شروع کے 100 دن میں سب سے پہلے فوکس کریں گے؟ دیکھیں یہ تو اس لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ جینا جو ہے نا وہ ظلم کے اور ظالم کے سپورٹ کے زمرے میں آتی ہے بات. اچھا, ہم تو اس کو سمجھتے ہیں ساری بات کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر طرح سے آل آؤٹ وار پہ جانا چاہیے, ٹھیک, جنگ کرنی چاہیے, کس طرح ہوگی وہ؟ جدوجہد کرنی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ بھائی دیکھیں ہم تو ریاست کے وفادار ہیں, ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے وفادار نہیں ہیں. صحیح ہے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ریاست کے خلاف کام کر رہی ہے, اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہے. اور اس کراچی میں جو کہ بڑی مشکل سے امن قائم ہوا تھا, یہاں پر وہ شورش دوبارہ پیدا کرنا چاہ رہی ہے. تو ہم دوبارہ اس شہر کو آگ اور خون میں نہیں کھیلنے دیں گے, نمبر 1. تو اس لیے ہم ڈیفینیٹلی وہ تمام راستے اختیار کریں گے جو کہ ایک جمہوری اور ایک زندہ معاشرے میں اپنائے جاتے ہیں. مثلاً ہمارے سامنے TLP والوں کی مثال سامنے, پارٹی قلعدم ہو گئی, اسٹریٹ پاور سے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ سب کچھ بحال کرا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ گوادر والوں کی مثال سامنے کہ اپنے حقوق کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ریاست کو جو ہے وہ بات کرنے پہ مجبور کر دیا. اسی طرح سے 3 کروڑ انسان رہتا ہے یہاں کراچی میں. ہم یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے شاپنگ سینٹر کی چھت پہ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے سے اچھا ہے کہ آؤ ذرا, اگر مرنا ہی ہے نا تو پھر بھائی جن لوگوں نے ہمیں اس نہج پہ پہنچایا ہے, آؤ ذرا ان سے 2 بات کر کے مرتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے کہ اس وقت کراچی کی کسی بھی جماعت کے پاس وہ اسٹریٹ پاور نہیں ہے جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی؟ کراچی کے لوگ شاید اتنے مایوس ہیں, وہ نکل نہیں رہے, کس طرح جمع کریں گے؟ کیا نیریٹو ہوگا PSP کا؟ کراچی میں ایک 30-35 سال دھوکہ تو ہو گیا لوگوں کو, اور وہ چیز ابھی بڑی ایکسپوز ہو کر سامنے آ گئی ساری. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کسی کو 2 رائے ہونی نہیں چاہیے تھی. لائک یو ہیو آج, یہی تو سوال میرا ہے کہ آج جن باتوں کے اوپر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کریں گے, یہ بات جو ہے وہ 2013 میں کتنی آسان تھی. یہ 3 آئینی ترامیم جو میں آج کہہ رہا ہوں, ہم اگر 5 لاکھ لوگوں کو لے کر روڈ پر بیٹھتے تو اتوار والے دن, چھٹی والے دن اسمبلیاں کھول کر آئینی ترامیم ہوتی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ شاید اتنی اگریسونیس ابھی یہ بل جیسے کل اتنی آسانی سے پاس ہو گیا, اس سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی کہ یہ بل پاس ہی نہیں ہو پاتا؟ ہاں نہیں دیکھیں, وہ تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اصل میں ابھی ہمارے ساتھ کیا ایشو ہوا ہے. ایشو یہ آیا ہوا ہے کہ شہر میں 21 سیٹوں میں سے 18 سیٹیں حکمراں جماعت کے پاس ہیں, جن میں 14 PTI اور 4 MQ کے پاس, اور ان کا وزیر اعظم ہے, ان کا گورنر, ان کا صدر ہے. جس شہر کی 21 میں سے 18 سیٹیں کسی حکمراں جماعت کے پاس ہوں اور ان کی کوئی آواز ہی نہ ہو, اس سے آدھی سیٹیں میرے پاس ہوتی ہیں. یہ پیپلز پارٹی یہ بل پاس کر رہی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میرے پاس نمبر زیادہ ہے, تم اقلیت میں ہو, ہم بل پاس کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, کر لو پاس. میں اپنے MPs کو کہتا ہوں بل پاس ہو گیا, تم نے اس ہال سے باہر نہیں نکلنا, تم نے اس اسمبلی سے باہر نہیں نکلنا. میں تمہیں بستر پہنچا رہا ہوں, میں تمہیں کھانا پہنچا رہا ہوں, سو جاؤ ادھر ہی وہاں پہ. اور ادھر جو کراچی کے لوگ گیٹ پر کھڑے ہوتے جا کر, ہزاروں آدمی کھڑا ہوتا. میں کہتا کیسے ملک نہیں ہلتا, کیسے ریاست نہیں توجہ دیتی. 10 MP اندر بیٹھ جائے نا تو مجھے بتائیں کہ TV پہ ہر ہیڈ لائن میں خبر چلے گی نہیں چلے گی؟ آپ جو وہ پیپر پاڑ کر واک آؤٹ کر کے آتے ہیں, بھائی تمہیں واک آؤٹ کرنے کے لیے بھیجا یار اسمبلی میں, کیونکہ اس کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے کردار چاہیے. اور اگر آپ رات میں بیٹھ کر اسی وزیر اعلیٰ سے جو تمہارے حقوق لے رہا ہے اپنے ٹھیکے کی فائلیں سائن کراؤ گے تو صبح یہ والا کام نہیں کر سکو گے. اگر اسی بل پہ الیکشن ہوئے, یہ بل پاس رہا, تو کیا آپ لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ to speculate on that issue. We haven't decided yet. کہ میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا ابھی ہم لوگوں نے کہ ہم تو اسے کنسیڈ ہی نہیں کر رہے کہ یہ بل ہوگا اور ہمیں زندہ بھی رہنا ہے. میں بالکل سیریسلی یہ والی بات کہہ رہا تھا. NA 249 میں شکست کی وجہ کیا آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیے نارملی تو پاکستان میں نارمز ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ بائی الیکشن وہ تو حکمراں جماعت کا ہی الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 2018 کے الیکشن میں وہاں سے ہمارے پاس 1200 ووٹ تھے, 1200. اور جب یہ اور پیپلز PTI کے تھے 35,000 ووٹ, اور پیپلز پارٹی کے تقریباً 28-30 ہزار ووٹ اور 25,000 ووٹ تقریباً جو ہے MQ والوں کے تھے, اور THP بھی اسی طرح تھی. تو جب یہ بات ہوئی اور ہمارے یہاں ڈسکس ہوا کہ بھائی ہم اس الیکشن میں حصہ لیں گے تو میں نے کہا کہ میں لوں گا الیکشن.
ٹھیک. تو کوئی بھی اس والی بات پہ ایگری نہیں تھا, صحیح. کیونکہ بھائی 1600 1500 ووٹ پہ انہوں نے کہا جی ہم کسی کوئی اور آدمی ہار جائے ہمارا تو مسئلہ نہیں, چیئرمین ہارے گا تو بری بات ہے. لیکن میں ان چکروں میں پڑھنے والا آدمی نہیں ہوں, ڈرنے ڈرانے والا کہ چیئرمین ہار جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی. میں نے کہا کہ بھائی اگر کسی اور کو قربانی کا بکرا بنائے تو میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. تو ہم وہاں چلے گئے, ہم نے 25 دن کی کیمپین چلائی. پیسہ ہمارے پاس نہیں, حکومت ہمارے پاس نہیں, ہمارا کونسلر نہیں, اور ہمارا ریکارڈ ہے کہ ہم 12ویں نمبر کی پارٹی تھے, ہمارے 12,000 ووٹ تھے. اور کرتے 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 یہ وقت آ گیا کہ آخری دنوں میں ہر پارٹی کہتی تھی کہ ہم جیت رہے ہیں, یعنی کہ وہ جیت رہے ہیں, لیکن ہمارا مقابلہ پی ایس پی سے. الیکشن والے دن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جس طرح سے ہمیں لوگوں کو, ہم نے چونکہ چھٹی کا دن نہیں تھا, رمضان کے روزے تھے اور شدید گرمی تھی, تو مزدور طبقہ ہے, لوگ چلے گئے کاموں پہ. تو وہ جو ہمارا کلاؤڈ تھا جس کو ہم نے جسے روکنا چاہیے تھا, ہمیں روکنا چاہیے تھا, وہ پورا کلاؤڈ جن نے ہمیں کمٹ بھی کر لیا تھا 35-40 ہزار لوگوں نے, وہ ہم ان کو اس دن پل آؤٹ نہیں کر سکے. یہ تو ہے ریزن, یہ تو ریزن. لیکن ہم نے 1600-1200 ووٹوں سے ہم چلے گئے 9,500 ووٹوں پہ. لیکن لوگوں نے تو آپ کو ووٹ دیا نا, آپ تو چیئرمین ہیں, مطلب آپ کو تو لوگ آئیڈیلائز کر چکے ہیں ایک زمانے میں ایز اے لیڈر. تو وہ شاید ووٹ اس لیے اتنا پڑا کیونکہ آپ وہاں سے کھڑے ہوئے تھے. اگر کوئی اور کھڑا ہوتا تو شاید اتنے ہی ہوتے, 1200 یا 900 کے قریب. کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پوری کیمپین میں ہم نے پی ایس پی کی فلاسفی کو بیچا, اور وہ اس لیے اس طرح بیچا کہ چونکہ سارے جو جماعتیں ہیں جو کہ اس وقت حکمران ہیں وہ ناکام ہو گئی لوگوں کے دماغوں میں. آپ دیکھیے پی ٹی آئی ہم سے وہاں پر ہار گئی, وہ 8,000 ووٹوں پہ آ گئے ساری سرکاری وسائل لگانے کے باوجود. آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم جو کہ ان کی کولیشن پارٹنر ہے وہ 6,000 ووٹوں پہ آ گئی, وہ اس سے بھی نیچے آ گئی. تو ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی اوپر رہے اور ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم سے بھی اوپر رہے. آپ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ شاید اس کا 1% 2% شاید اس والی بات کا اثر ہو. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا جو پی ایس پی جو مصطفیٰ کمال کا کام دیکھیں پی ایس پی کا ہی کام ہے. اگر آج مصطفیٰ کمال کے کاموں کو لوگ یاد کرتے ہیں تو وہ پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے ہے نا. اگر کل مصطفیٰ کمال کو دوبارہ موقع ملے گا تو مصطفیٰ کمال اگر کام کر رہے ہوں گے اور اپنی ٹیم بنا رہے ہوں گے تو پی ایس پی کام کرے گی. تو لوگوں نے, میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں نے تو پی ایس پی کو ہی اپنا جو ہے وہ 10,500. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے, اتنے لوگ, جیسے جب آپ پہلے میئر بنے تھے ایک اسٹرانگ ٹیم تھی, تو اس وقت آپ کے نیچے اتنی اسٹرانگ ٹیم ہے کہ اگر آپ میئر بن جاتے ہیں تو اسی طرح آپ پورا مینیج کر سکیں گے؟ کیونکہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اکیلے پورا کراچی 3 کروڑ کی آبادی نہیں سنبھال سکتی کیونکہ کراچی بہت بڑا ہے. میرے پاس تو جو ہے وہ اس سے زیادہ اچھی بڑی ٹیم ہے, اور یہاں پر آج میں خود مختار بھی ہوں. صحیح. مجھے جو ہے وہ اپنے میرے پاس ڈیسیجن میکنگ ہے. ٹھیک. اس وقت وہاں پر میرے پاس جو ہے وہ پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ نہیں, یہاں پر میرے پاس پارٹی کی ڈیسیجن میکنگ ہے. تو اگر کوئی جو ہے وہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہوتی ہے, فرض کریں کسی کو چوز کرنے میں, اس کا پتہ نہیں ہوتا اور کل کو پتہ چل جائے, تو وہاں تو میں مجبور تھا. صحیح. میں خود سے اس کو ہائر فائر نہیں کر سکتا تھا, اور یہاں میں مجبور نہیں ہوں. تو میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے الحمدللہ. میرے پاس سینئر لوگ موجود ہیں, میرے پاس جونیئر لوگ موجود ہیں, میرے پاس ینگ کلاؤڈ موجود ہے. چونکہ مصطفیٰ کمال کو اور کچھ لوگوں کو لوگ جانتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ بات وہ چہرے اننون چہرے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو ہم بتائیں گے کہ تم کو سرپرائز ہوگا کہ یار تو ٹی وی ہمیں ان کو دکھاتا نہیں ہے بیچاروں کو. دیکھیں یہ سیاست میری روزی روٹی نہیں ہے, میں گیمز کے لیے نہیں یہ کام نہیں کر رہا ہے. اور میرے پاس اگر کیپیسٹی نہ ہو, میرے پاس اگر ٹیم نہ ہو تو میں یہ کام کروں ہی نہ. اگر مجھے یہ گمان اور یہ مجھے کنوکشن نہیں ہے کہ میں لوگوں کے حالات ٹھیک کر سکتا ہوں, مجھے رب نے طاقت دی ہے, تو میرے پاس پی ایس پی کے پاس یہ طاقت ہے, تو آپ یقین کریں میں آج یہ دکان بند کروں. پارٹی ویژن کیا ہے, مطلب آپ اپنے آپ کو کیا دیکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کمال ایز اے میئر, یا مصطفیٰ کمال اگر آپ جنرل الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, کیونکہ اگر فرض کریں آپ الیکشن جیت جاتے ہیں لوکل باڈیز کے اینڈ یو بیکم دا میئر, تو کیا اس کے بعد جو جنرل الیکشن آئیں گے 2023 میں, کیا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو میں نے یہ بھی ڈیسائیڈ ہم نے نہیں کیا کہ جو وہ who will become the mayor, whether I will be the candidate for the mayor, اور یہ ابھی ہمارے یہاں ڈسکشن یہ والی نہیں ہوئی. لیکن لوگ آپ کو ایز اے میئر شاید دیکھنا چاہتے ہیں, کراچی کی عوام آپ سے بہت محبت کرتی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے. میں آپ کو غلط بیانی اس لیے نہیں کر سکتا, جھوٹ نہیں بولوں گا. ہم نے اس کو بھی, ہو سکتا ہے کہ میں پارٹیسپیٹ کروں میئر کے لیے, اور ہو سکتا ہے کہ جو وہ کچھ اور ہو, بٹ وی ہیونٹ ڈیسائیڈڈ یٹ. بٹ ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ہماری نیت جو ہے نا وہ پورے پاکستان کی ہے. یس ہمارا بیس کراچی ہے, میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن میں مہاجر نام پر سیاست نہیں کر رہا. کیوں؟ جس طرح سے 40 سال پہلے پارٹی بنی تھی کوٹا سسٹم ختم کرنے پہ,
تو کوٹا سسٹم آج جو ہے وہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے بھی لاگو ہو گیا. ٹھیک. شودہ قبرستان آباد ہو گیا, آپ دہشت گرد بن گئے, مردم شماری بھی بن گئے, مردم شماری ختم ہو گئی. تو امیجن کریں آپ, بہت سارے بالکل. اور پھر اس پروسیس میں 40 سالوں میں ہم پختونوں سے لڑ گئے, ہم پنجابیوں سے لڑ گئے, ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ گئے, ہم لیاری کے بلوچوں سے لڑ گئے, ہم جو سندھیوں, کون سی ایسی قوم ہے جس سے ہمیں لڑا نہیں دیا گیا یا ہم لڑ نہیں گئے. تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا. مجھے تو رزلٹ چاہیے آج. قوم کی اپنے مہاجر ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ مہاجروں کا فائدہ اس طرح ہے کہ اس کے ساتھ پختون بھی کھڑا ہو, بلوچ بھی کھڑا ہو, سندھی بھی. آج اگر ہم پیپلز پارٹی سے لڑائی کر رہے ہیں اس کے غلط کاموں کی وجہ سے, تو کوئی سندھی ناراض نہیں ہو رہا, کوئی پختون ناراض نہیں ہو رہا, کوئی بلوچ نہ, بلکہ میں اس کے بھی مسائل کے حل کی بات کر رہا ہوں. تو وائی شوڈنٹ وی ٹیک اے لیڈ کہ بھائی اگر میرا مسئلہ ہو تو جو لاڑکانہ کے سندھیوں کا بھی مسئلہ ہو. اچھا اس میں جاتا کیا ہے آپ کا؟ آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک آپشن کھڑے تو 40 سالوں سے پیپلز پارٹی کو یہی تو جیک پاٹ ہٹ ہوا ہے کہ ان کی اپوزیشن کو یہی نہیں. جب ایم کیو ایم یہاں سے مہاجر کا نعرہ لگاتی ہے تو پیپلز پارٹی تو ڈانس کرتی ہے, جشن مناتی ہے, سندھیوں کو بولتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ مہاجر تمہیں جو ہے لسانی اس کی آپ نے سندھیوں کو آپشن ہی نہیں دیا. تو میں کہتا ہوں بھائی چلے سندھی آج ووٹ نہیں دیں گے, لیکن سندھی مجھ سے نفرت تو نہیں کریں گے نا کم سے کم. اس وجہ سے آج بلاول بھٹو کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کو کسی کا نام یاد نہیں, ان کو ہمارا نام یاد ہے. ہمارے پاس تو ابھی کونسلر نہیں ہے, لیکن کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مصطفیٰ کمال کسی رحمان ملک کے کال سے ڈیل ہونے والا نہیں ہے, اور مصطفیٰ کمال ایسا نعرہ نہیں لگا رہا جس کی وجہ سے وہ جا کر سندھیوں کو میرے خلاف جو ہے وہ کھڑا کرے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ٹھیک کریں گے. ایک چھوٹا سا سوال جو پی ٹی آئی والوں سے بھی ملی یا مسلم لیگ نون والوں سے ملی, ان سے بھی پوچھوں گی, کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو سیاسی عہدے اور ایڈمنسٹریٹو عہدے, جیسے پولیٹیکل پارٹی کے اندر جو عہدے ہوتے ہیں, جب کوئی پاور مل جاتی ہے, جیسے وزیر اعظم صاحب نے ابھی بولا ہے کہ جو کے پی کے میں جب ان کی شکست ہوئی ہے کہ وہ ٹکٹ اب خود دیں گے, حالانکہ ان کا کام ہے ظاہر ملک کو دیکھنا ہے, اس میں 10 امور ہیں. تو کیا جب وزیر اعظم بن جاتا ہے یا آپ میئر بن جاتے ہیں تو جو عہدہ ہے پارٹی کا میجر, اس کو دیکھنے کے بجائے فوکس جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف چلا جانا چاہیے, سیاسی عہدوں کو تو تھوڑا سا پرے کر دینا چاہیے, پولیٹیکل عہدے جو ہوتے ہیں؟ آپ کو سسٹم بنانا چاہیے, آپ کو سسٹم بنانا چاہیے. آپ پارٹی کے عہدوں کے اوپر آپ نظام بنائیں کہ جہاں پر آپ کی فزیکل ضرورت نہ ہو, آپ ایک سسٹم بنا دیں, اور سسٹم پہ چیزیں چل رہی ہوں, آپ کو صرف اوپر سے صرف سپرویژن کرنی ہوگی, اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لگتا. پاکستان میں سائلنٹ ریولوشن چاہیے, سائلنٹ ریولوشن, اور سائلنٹ ریولوشن کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر آپ 20 سالوں تک جب تک لوکل گورنمنٹ کو اختیارات نہیں دیں گے, 1.5 لاکھ آدمی ایک وقت میں الیکٹڈ ہوتا ہے پورے ملک کو, 1.5 لاکھ گاؤں گوڑوں, تو ہر 4 سال بعد آپ کو 150 نئے لیڈر ملیں گے. تو جب اگر آپ کو 20 سالوں میں 1000 آپ کو نئے لیڈران مل گئے ملک میں, تو یہ جو ہم باپ کے بعد اس کے بچوں کو, پھر اس کے بچوں کو, پھر اس کے بچوں کو, جو ہم 7 نسلوں سے ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں, یہ نظام ٹوٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب, آکسفورڈ نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا. ان کا جاگیردارانہ, وڈیرانہ, سرمایہ دارانہ ذہنیت جو ان کی نہیں بدلی. کرپشن آج جو ہو رہی ہے اس کے سارے قصوروار بلاول. کوئی ایسا لا نہیں پاس ہو جانا چاہیے کہ جب آپ حکومت میں آ جائیں تو پھر اپنی سیاسی جو آپ کی ایفیلیشن ہے تھوڑی کم کر دیں, اس میں انوالومنٹ کم ہو جائے, نہ کہ آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ لا بھی پاس کر دیں, لیکن دیکھیں آپ کسی انسان کو کے اوپر کوئی چوکیدار تو نہیں لگا سکتے. اب یہ بول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اب میں بند کمرے میں بیٹھ کے کسی کو خون کر رہا ہوں, تو آپ تو اس کو نہیں پکڑ سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں صرف کہ ہم لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ بنائیں کہ آپ کو ڈیلیور کرنا ہی کرنا ہو. کراچی ماسٹر پلان 2007 میں جو آپ کے ہاتھوں بنا تھا, اس کے بعد وہ بعد میں سندھ حکومت نے آپ کے جانے کے بعد ختم کر دیا, کیا ایسا ہو جاتا کہ وہ سندھ حکومت سے ہی پاس ہو جاتا اور کچھ پرماننٹ ہو جاتا, امینڈمنٹ ہو جاتی, تو آج وہ فالو ہو رہا ہوتا؟ آج تو انہوں نے اس کو بھی اپنا SBCA کے انڈر لے لیا ہے, کراچی ماسٹر ڈیولپمنٹ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں, جو میرے زمانے میں جو ماسٹر پلان تھا وہ لیگل ڈاکومنٹ پاس ہوا تھا, اور اس وقت 2001 کے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں وہ CDG کے کس سے پاس ہوا تھا میرے خیال میں؟ نہیں, کاؤنسل ہوئی ہے. اس میں جب آپ کے پاس قانون میں لکھا ہے کہ کاؤنسل اس کو اپروو کرے گی, یہ پروسیجر کر کے, اور اس میں لکھا ہوا نہیں کہ پروونشل گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی, تو آپ پروونشل گورنمنٹ کے پاس کیوں جائیں گے؟ وہ امپلیمنٹ ہو کر باقاعدہ اس پر عمل درآمد ہوا ہے نا. جی, ماسٹر پلان میں ایک کہ ہم اس کو سو کے بہت ساری, میں آئی وونٹ ٹیک نیم, زمینیں تھیں یہ بہت بڑے بڑے اداروں کی, یہ ایم اے جناح روڈ پر, اور وہ وہاں پر جو ہے وہ بلڈنگز لے کر آنا چاہتے تھے کمرشل. اور میرے ماسٹر پلان میں وہ جو ماس ٹرانزٹ کا اسٹیشن وہاں پر ڈکلیئر ہوا تھا,
تو چونکہ ماسٹر پلان میں وہ ماس ٹرانزٹ کا اسٹیشن ڈکلیئر ہوا ہوا ہے وہاں پر کمرشل بلڈنگ نہیں آ پائی اور وہ بہت پاورفل ادارے تھے لوگ تھے اور انہوں نے اس کو اوبی کیا اس والی بات کو. ہمارے یہاں ایک پتا ہم نہیں ہلاتے تھے اس ماسٹر پلان کے بغیر. بعد میں جو حکومت آئی اس نے اپنی عددی اکثریت کی بنا پر اس نے ایم کیو ایم کو بنایا پارٹنر ان کرائم, ساتھ جوڑ کر جو اپوزیشن کر سکتی تھی ساتھ جوڑ کر انہوں نے اس پورے قانون کو ہی جب ختم کر دیا تو آپ کا سب کچھ ختم ہو گیا اس کی کار میں. آخری سوال, جب آپ کی میئرشپ میں جب سگنل فری کوریڈورز اور سب بنے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ 10 سال کے لیے کچھ بہتر ہو گئے, ہمیں پھر ماس ٹرانزٹ سسٹم کی کراچی کو ضرورت ہوگی. جہاں آپ چھوڑ کے گئے تھے وہیں کے وہیں آج ہم ہیں, کیونکہ آج بھی 25 دسمبر کو آپریشنل ٹرائل بیسڈ پہ گرین لائن بس چلی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نااہل لوگ ہیں, کام کرنا ان کو نہیں آتا اور ایروگنس ان کا جو ہے وہ جو حکومتوں میں لوگ ہیں ان کا ایروگنس ان کے دماغ کی جو خلی ہے نا جسے کہتے ہیں کہ جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے انہوں نے جو بالکل معاف کر کے رکھ دیا. انسان غلطی کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر اس کو احساس ہو کہ غلطی کرے, لیکن اگر انسان غلطی کرنے کے بعد بھی کہے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں رہا تو پھر اس شخص کا اس انسان کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. جو ابھی کے حکمران لوگ ہیں یہ غلطی بھی کر رہے ہیں, نااہل بھی ہیں اور ان کے دماغوں میں سوال ہے کہ یہ سپر ہیومن بینگ ہے. یہ پرابلم. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مصطفیٰ کمال صاحب. تھینک یو.